السلام علیکم ناظرین، آج ہم قسط نمبر 31 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسلام کا اعلان کے بارے میں دیکھیں گے۔ حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر فرمایا کہ انہیں حق تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ملا ہے اسے اعلانیہ ظاہر کر دیں اور لوگوں کو کھلم کھلا اس کی طرف بلائیں اور انہیں قبول اسلام کا حکم دیں۔ قبل ازیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خفائے دین بھی خدا ہی کے منشا کے تحت تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت تبلیغ کو چھپ چھپ کر انجام دینے اور پھر حق تعالیٰ کے اعلانیہ تبلیغ کے حکم فرمانے کے درمیان آپ کی بازت کے آغاز سے 3 سال کا وقفہ تھا۔ پھر حق تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ کو خدا کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کا اظہار کر دیجیے اور مشرکوں سے بے پرواہ ہو جائیے، یعنی ان مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے اور ان کے آپ کو دعوت اللہ پر ملامت کرنے پر کچھ دھیان نہ دیجیے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اپنے قریبی عزیزوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور جو مومن آپ کا اتباع کریں ان سے عجز و تواضع سے پیش آئیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر قریش کو پکارا۔ ایک قوم قریش، یہ سنتے ہی قریش نے آپس میں کہا کہ محمد صفا پر سے آواز دے رہا ہے، پس اب آپ کی طرف چل پڑے اور یکجا جمع ہو گئے اور پوچھا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا: اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے غنیم کا لشکر جمع ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے: ضرور، اس لیے کہ آپ ہمارے نزدیک کسی تہمت سے پاک ہیں اور ہم نے اپنے تجربے میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا: پس آگاہ رہو کہ میں تمہیں خدا کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، اے بنو زہرہ۔ حتیٰ کہ سلسلہ وار قریش کے تمام خاندانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی عزا کو خدا سے ڈراؤں۔ میں نہ تو دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی آخرت کی کوئی نعمت دلا سکتا ہوں، بجز اس کے کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا: تم برباد ہو جاؤ، کیا تو نے ہمیں یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ جب ابو لہب نے یہ آیت سنی تو کہا کہ اگر محمد کی بات سچ ہوئی تو میں اپنے مال اور فرزند سے اس کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: نہ ہی اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ اس وقت ابو لہب کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ جب کوئی بیرونی وفد مکہ میں آتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کرتا تو ابو لہب کہہ دیتا کہ وہ تو جادوگر اور پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سنتے ہی اہل وفد بغیر آپ سے ملے واپس ہو جاتے۔ اس صورت نے ابو لہب کو مشتعل کر دیا اور وہ اس وقت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنی پر اتر آیا۔ کچھ لوگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کی کذب بیانی مشہور ہو گئی۔ تب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کی کوئی بات صحیح تسلیم نہ کی جاتی تھی، بس وہ اپنی صحیح میں ناکام رہا اور اس کا مقصد فوت ہو گیا۔ حضرت طارق معاربی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بازار میں دیکھا کہ آپ لوگوں سے فرما رہے تھے: اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب و کامران ہو گئے۔ یہ سن کر پیچھے سے ایک شخص آپ پر پتھر برسانے لگا، حتیٰ کہ آپ کے پیروں کو لہو لہان کر ڈالا اور لوگوں سے کہا: اس کی بات ہرگز نہ سننا کہ یہ بہت جھوٹا ہے۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان بن حرب کی بہن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ یہ بھی رسول اللہ کی انتہا درجہ کی دشمن تھی اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ زہری کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خفیہ و اعلانیہ اسلام کی دعوت دی، پس جوانوں اور بوڑھوں میں سے جسے توفیق ہوئی اس نے اس خدائی دعوت کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی کثرت ہو گئی۔ شروع میں قریش آپ کی باتوں پر ناپسندیدگی کا چندن اظہار نہ کرتے تھے اور جب آپ ان کی محفلوں میں جاتے تو وہ باہم کہا کرتے کہ یہ بنو عبد المطلب کا لڑکا آسمانی باتیں کرتا ہے۔ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے ان کے بتوں کی مذمت شروع کر دی جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، اور ان کے آباء و اجداد کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ کفر پر مرے ان کے لیے آخرت میں ہلاکت و بربادی ہے۔ اس وقت سے کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے لگے اور آپ کی دعوت پر تل گئے۔ ابن عتبہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اعلانیہ دعوت اسلام کا اظہار کرنے لگے اور مکہ میں آپ کی تحریک کھل کر سامنے آ گئی اور مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا، چنانچہ ایک طرف تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چپکے چپکے تبلیغ فرماتے تھے، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اعلانیہ تبلیغ فرماتے تھے۔ تو اس عمل سے قریش بہت مشتعل ہو گئے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلم کھلا بغض و حسد عداوت رکھنے لگے۔ ان میں سے کچھ آپ کی ایذا رسانی اور ہلاکت کے درپے ہو گئے، لیکن کچھ دوسرے کفار نے آپ کی عداوت دل میں چھپائے رکھی۔ رائے ان کی بھی یہی تھی کہ جو دوسروں کی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانیہ مخالفت سے علیحدہ رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلانیہ دشمنی رکھنے والے اور اپنے رفقا سے حضرت محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے رہنے کا مطالبہ کرنے والے کفار یہ تھے: ابو جہل بن ہشام، ابو لہب بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، اور اس کی کنسیت ابن غلیطہ ہے، ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاقہ بن مغیرہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبہ بن حجاج، زہیر بن ابی امیہ، صاحب بن سیف بن عابد، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، ابو ازدی حزلی، حکم بن ابی العاص، عدی بن عمرہ۔ زیادہ تر ان کی عداوت کا سبب یہ بھی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور جن کی حضرت سے عداوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی وہ یہ تھے: ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن معیط، اور ربیعہ کے فرزند عتبہ اور شیبیہ اور ابو سفیان بن حرب آپ سے عداوت تو رکھتے تھے، لیکن انہوں نے قریش کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف نہیں پہنچائی۔ مذکورہ لوگوں میں سے بعض ابو سفیان کے اور کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ ہماری ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔